السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر کی گتھیاں سلجھا چکا یا رب، اے خدا مجھے اہل جنوں کر۔ جور زندگی ہے عشق، جور عشق ہے خودی، کہ آہ کہ یہ تیغ تیز پر دیے میاں ابھی۔ خرد مندوں سے کیا پوچھوں میری ابتدا کیا ہے، میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے۔ افکار و تخیلات کی دنیا میں انقلاب پیدا کرنے والے علامہ محمد اقبال کے اشعار چند میں نے ادھر پڑھے ہیں۔ علامہ محمد اقبال کے دل پہ حکمت و دانائی کے چشمے پھوٹتے تھے۔ اب وہ اپنی حکمت و دانائی بڑی باتیں بڑی اچھی چیز ہے، اس سے انسان کو منزل تک پہنچنے میں آسانی رہتی ہے، مگر پہلے شعر میں علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ مجھے اہل جنوں کر، خیر کی گتھیاں سلجھا چکا۔ اہل جنوں وہ مقام کہ عملی میدان پہ انسان اس قدر اس مقام پہ پہنچ جائے کہ عمل کے حوالے سے کہ انسان کی ظاہر بین جو لوگ ہیں ان کی باتوں کی پرواہ نہ رہے، اور انسان اس قدر عمل میں مگن ہو کہ وہ بآسانی وہ ہدف حاصل کر لے جس کا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے جس والے سے جذب و مستی ملتی ہے۔ تو علامہ محمد اقبال نے تو فاتح عالم کا تصور دیا، عشق کے حوالے سے بہت سارے رمز و اوقاف بیان کیے اپنی شاعری میں۔ تو جوہر زندگی ہے عشق، جوہر عشق ہے خودی، آہ کہ یہ تیغ تیز پردیری آمد بھی، یہ بہت کمال شعر ہے۔ مطلب اس کا ابتدائی جو شعر تھا، عقل ہے بے زمام ابھی، عشق ہے بے مقام ابھی، نقش گر ازل تیرا نقش نا تمام ابھی۔ عشق کو وہ مقام نہیں مل سکا، وہ مقام کیونکہ نہ تو کوئی پکیزہ ہستی ملی کہ جس میں عشق حلول کر جائے۔ جیسے میں عشق کی تعریف کرتا ہوں کہ عشق جنگلوں بیابانوں صحراؤں دریاؤں کا سفر کرتے ہوئے خود اشاق کی تلاش میں رہتا ہے، اور یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے اور ان شخصیات میں حلول کر جاتا ہے جو یک رنگ اور پکیزہ ہوتی ہیں، اور اللہ بھی کہتا ہے ھدی للمتقین، ہدایت متقین کے لیے۔ تو لہٰذا جو لوگ اپنے آپ کو ظاہری طور پہ اشاق ثابت کرنا چاہتے ہیں، چاہے عشق حقیقی ہو چاہے عشق مجازی، تو عشق کا جو سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو اشاق کو مقام دیتی ہے وہ جذب و مستی ہے اور درد دل۔ اگر اشاق کی زندگی میں کوئی ان کا کریڈٹ ہے تو وہ درد دل ہے، اور درد دل سے ہی انسان جو اشاق ہیں وہ اپنی منازل طے کرتے ہیں، درد دل ہی منزل کی راہ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ عشق 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 بے لگام ہے، جذب و مستی منزل کا نشان ہے۔ جذب و مستی آپ کو منازل طے کرواتی ہیں، جیسا میں محسوس کرتا ہوں مختلف علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پڑھتا ہوں، اگر ان کے حوالے سے یا عشق کے حوالے سے جیسے رموز و کاف میں تراشتا ہوں غالب پڑھتے ہوئے، یا اپنے ہی کافیات، کیونکہ ہم بھی تو دل کے چشموں سے حکمت و دانائی لیتے ہیں، تو وہ چیزیں بھی مجھے نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ اب ظاہر بھی لوگ جتنے بھی ہیں وہ عقل کے غلام ہوتے ہیں، اپنی خواہشات نفس کے غلام ہونے کی وجہ سے وہ حقیقت میں اشتانیت کا ایجنڈا سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور یوں اشتان کے پیرو بن کے معاشرے کو تباہ کرتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جو اشاق ہوتے ہیں وہ ظاہر بھی نہیں ہوتے، اور وہ اہل جنوں کی کیفیت آ رہی ہوتی ہے کہ ظاہری لوگ ان کی ظاہری ناکامیوں کو دیکھتے ہوئے ہدف تنقید بناتے ہیں، انہیں تانا مینا دیتے ہیں، جبکہ اشاق اپنی ہی منزل کی طرف اس لیے راغب ہوتے ہیں اور کسی کی بات نہیں سنتے کیونکہ ان کے جذبوں کی فطرت آبیاری کر گئی ہوتی ہے۔ فطرت بھی یک رنگی کو پسند کرتی ہے، کر کے خود سے یار تصور یار دیتی ہے، کر کے خود سے پرے تصور یار دیتی ہے، یہ فطرت محبوبہ کا تصور دیتی ہے۔ کیونکہ عشق مجازی میں بھی وہ جتنے بھی حوث زدہ لوگ ہوتے ہیں ان کے منہ پہ تماچا اللہ کی ذات پاک مارتی ہے کہ دیکھو یہ شخصیات کس قدر انمول ہیں۔ اور آج تو جو
لیگر رشتے ہیں شادی کے وہ بھی تباہ ہو گئے، ہوس زیادہ شخصیات کی ہونے کی وجہ سے۔ وہ شادی تو ہے ہی پاکیزگی کے مقام طے کرنے کے لیے، مگر وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں جب آپ میں بٹکے ہوئے شخصیات ہوتے ہیں۔ تو جو ایک انسان کا کردار جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر انسان اپنے مرتبے سے گر جاتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں، جیسے میں دیکھتا ہوں، محسوس کرتا ہوں کہ اگر کردار ختم ہو جائے تو سیاستدانوں کی سیاست ختم ہو جاتی ہے، علماء دین کی تبلیغ یا جتنے بھی مذہبی اسکالر اپنی طرف سے سمجھتے ہیں یا کوئی بھی جو بھی ہیں۔ اب تو اسلام حقیقی معنوں میں مذہب ہے، اس لیے ہم دوسروں پہ اس لیے بات نہیں کر سکتے، وہ تو پہلے سے ہی آلریڈی بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو تیسری چیز رشتوں کا توازن ختم ہو جاتا ہے اگر کردار ختم ہو جائے۔ تو لہٰذا اشاک کردار کے اس مقام پہ فائز ہوتے ہیں کہ وہ ظاہر بھی نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ان کو وہ جذبے دیتی ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں وہ حکمران ہوتے ہیں۔ اور ظاہر بین جو غلام ہوتے ہیں، جو خواہشات نفس کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں، وہ تو غلام ہوتے ہیں، اپنی خواہشات کے شیطان کے پیرو بن جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے خواہش نفس سے دوزخ کو ڈھانپ دیا گیا، یعنی کہ دوزخ میں خواہش نفس کی پرستش کرنے والے لوگ دوزخ میں جا گریں گے۔ اور جو اپنے جذبے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ان کو عطا کرتی ہے اشاک کو، تو وہ لوگ حاکمیت کرتے ہیں، کیونکہ کائنات کا تمام نظام اشاک کے گرد گھوم رہا ہے، چاہے عشق حقیقی ہو چاہے عشق مجازی۔ اسی لیے عشقیہ لوگ داستانیں مارز وجود میں آتی ہیں، اگرچہ ان کے عشق جو ہے وہ پایہ تکمیل تک قیدوں کی وجہ سے یا کسی اور زمانے کی حفاظت کی وجہ سے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتے، مگر ان کو لوگ صرف اس لیے بہترین تصور کرتے ہیں کیونکہ ان میں کردار کی خوبصورتی ہے۔ اگر کردار کی خوبصورتی نہ ہو تو ان کی داستانوں کو بھی کوئی بھی نہ توجہ کے قابل سمجھے۔ تو لہٰذا کردار ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی سے ہی پھر معاشرت کا نظام بھی توازن قائم ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جتنے بھی بگاڑ ہیں، جتنی بھی خرابی ہیں، حتیٰ کہ جو خانہ جنگی نظر آتی ہے گھروں میں یا دوسرے بھی، یہ تمام خواہش نفس کا شکار شخصیات کی پیدا کرتا ہے۔ اور جتنا بھی اطمینان، سکون اور یقین ہوگا، اور یہی بڑے مطمئن اور پر یقین ہوتے ہیں، اگرچہ ظاہری طور پہ ان کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں کیونکہ ان کے جذبوں کی آبیاری اللہ تعالیٰ کی ذات پر کر رہی ہوتی ہے۔ تو جہاں تک عشق حقیقی کا تعلق ہے تو عشق حقیقی میں تو اشاک دنیائیں فتح کرتے ہیں۔ فکر کے میدان میں حکمت و دانائی کی بڑی باتیں جب ان کے دلوں پہ وارد ہوتی ہیں تو وہ ایسے لوگ جو خواہش نفس کا شکار ہوتے ہیں اور اچھائی کو اپنے فائدے کے لیے مکر و فن کے تحت استعمال کرتے ہیں، بے معنی دلیل دیتے ہیں۔ یہ ان کی حکمت بری باتیں ان کے منہ پہ تماچا ہوتی ہیں کہ تم خدائی کے رازداں نہیں ہو اور تم جھوٹے دعوے دار ہو۔ اگر تم خدا کے قریب ہوتے تو تمہارے دل میں بھی وہ چشمے پھوٹتے جو جیسے صوفیہ کا خاصہ ہے یا عظیم شخصیات ہوئی ہیں۔ تو اگر عشق مجازی حوالے سے دیکھا جائے تو عشق مجازی میں بھی اگر اللہ تعالیٰ امتحان نہ لے تو نہ تو پھر درد دل ملے، اور درد دل ملتا ہے تو پھر ہی انسان میں تڑپ اور لگن اور جستجو بڑھتی ہے منزل کی طرف جانے میں، اور یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب کردار میں خوبصورتی اور پاکیزگی ہوتی ہے۔ اگر آپ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں اور ظاہر بھی ہیں تو آپ کا تو اب دیکھا جائے جتنے بھی ہوس زدہ لوگ ہیں، ہوس کا شکار ہیں، ظاہر بھی لوگ ہیں، وہ عشق کے دعوے کرتے ہیں، مگر ان کا عشق اگرچہ ان کی شادیاں بھی بعض کا تو ہو جاتی ہیں یا زیادہ تر ہو جاتی ہیں تو وہ دوسرے دن ہی شادی کے ان کا عشق اتر جاتا ہے، کیونکہ عشق جو ہے وہ صرف انہوں نے صرف زبان سے ہی اچھے الفاظ ادا کرنے کو عشق کہہ دیا، کردار کی یک رنگی اور پاکیزگی اور جو اس میں قربانی ہے اور درد دل ہے وہ ان میں نہیں ہوتی۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ پھر بڑی جلدی آج اسی وجہ سے عشق جو ہے وہ بدنام ہو کے رہ گیا ہے، کیونکہ جو عشق کا مفہوم ہے وہ دنیا میں تبدیل کر دیا گیا، اور سارے لوگ جو ہیں وہ بے معنی سی بہودگی والے الفاظ ٹھرکی قسم کا معاشرہ تشکیل دے کے ہم سمجھتے ہیں ہم عشق پروموٹ کر رہے ہیں، کبھی ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے، کبھی دوسرے تیسرا، کبھی ایسے ہی کسی کو پھول پکڑا دینے سے تو عشق نہیں ہو جاتا، یا کوئی اور احوال یا جذباتی ڈائلاگ جذبات سے مراد یہ کہ بیوقوف بنانے والے جو ہیں الفاظ اس کو استعمال کرتے ہوئے عشق کو نام نہیں دیا جا سکتا۔ عشق تو انسان کے دل و دماغ سے پھوٹنے والی وہ روشنی ہے
جس سے جگ روشن ہوتا ہے، اور کائنات میں خدا بھی عشاق کو داد دیے بغیر نہیں رہتا، کیونکہ وہ ہی ان کو چلانے والا ہوتا ہے اور ان کو منازل طے کرانے والا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ ظاہر بین ہوں گے، اب جتنی بھی لڑائیاں، اب عشاق تو ایک لیے تڑپتے ہیں، اپنی ہستیاں مٹاتے ہیں، ہستیاں مٹا دیتے ہیں، اور جیسے غالب کا میں کلام پڑھ رہا ہوتا ہوں تو غالب جیسے کہتے ہوتے ہیں کہ مزمل ہو گئے کبھی غالب ہے خبر آج ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نوا۔ غالب تو ہستی مٹا چکا، غالب کے کلام کے مفہوم کے وجہ سے، ظاہری زندگی میں تو وہ میں بھی عشق جو ہے وہ اس نے نہ کیا ہو، مگر وہ تخیلاتی عشق کی باتیں کر رہا ہے، وہ اس کے حصوں میں کافی حد تک پرفیکشن ہے کہ واقعی عشق ظاہر بھی نہیں ہوتا، وہ ہستیاں مٹاتا ہے، جبکہ روح پرواز کرتی ہے، روح تڑپتی ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ جو انسان کی ظاہری ہستی مٹتی ہے، درد دل بڑھتا ہے، اور درد دل سے ہی اس کا نام کے منازل طے ہوتی ہیں، اور پھر انسان کی روح جو ہے نا وہ اس کو تقویت ملتی ہے اور وہ مزید منازل طے کرتی ہے، اور یوں وہ بارگاہ خدا سے بھی عشاق کو دادیں ملتی ہیں، کیونکہ وہ اشتہان کے پیرو نہیں ہوتے، ان کے جذبات کی فطرت بھی آبیاری کرتے ہیں۔ تو غالب نے کبھی وہ کہتے ہیں ابن مریم ہوا کرے کوئی، اب ابن مریم کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو غالب کہتا ہے میری تو ہستی مٹ گئی ہے، تو کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی ہو جو اگرچہ میری محبوبہ کو میرا درد نظر نہیں آتا، اگر وہ ہو سکتا ہے میری وہی جو ہستی مٹی ہے اگر وہ بحال ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ محبوبہ میری جو ہے وہ میری ظاہر بین محبوبہ جو ہے وہ جو میری جو ہستی مٹی ہے وہ اگر بحال ہو جائے اور میری بہار آ جائے میرے ظاہری عذاب میں، تو ہو سکتا ہے کہ میری محبوبہ پھر مجھے قبول کر لے۔ اب اگرچہ عشق میں دو ہستیاں برابر ہی ان کی روحیں تڑپتی ہیں، مگر غالب کی محبوبہ جو ظاہر بین ہے، یا کیا وجہ تھی کہ غالب کو اس نے تھوڑا سا دلاسا دکھا دیا اور غالب اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا، اور کیا غالب حسن پرست تھا یا کیا تھا واللہ علم، مگر یک طرفہ عشق نے غالب کو تباہ کر دیا، اور کسی کی چھوٹی سی ہی حرکات سے اس نے خوش فہمیاں پال دیں کہ وہ جو ہے وہ ہی اس کی محبوبہ ہے۔ تو لہٰذا عشق جو ہے وہ ایک بہت بڑا جذبہ ہے، مگر عشق کو جس طرح بدنام کیا جا رہا ہے آج کل کے معاشرے میں، اور جیسے عشق کی کچھ تباہیاں نظر آتی ہیں، تو ایسے میں بڑا حیرت ہوتی ہے جب جو لوگ جو جس شعبے میں ہیں کہتے ہیں کہ ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ اسی شعبے کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم دیکھا جائے تو جیسے سیاسی حوالے سے دیکھا جائے تو سیاستدانوں کے حوالے چاہے وہ انڈین کے ہوں، وہاں پہ بھی ہندوتوا نظریہ سے کیسے لوگوں کو تباہ کیا جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کو اپنا علاقار بنا کے معاشرے میں انسانیت کی تذلیل کی جاتی ہے اور معاشرے میں تباہیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح آج فلسطین میں دیکھیں ایک مخصوص قسم کے غلط قسم کے نظریات کو پروموٹ کر کے نتنیاہو کیسے غزہ میں قتل و غارت کروا رہا ہے۔ اسی طرح سیاستدانوں سے جب لیور نہیں ہوتا تو وہ بے معنی سے لوگوں کو افکار و تخیلات میں پھنسا کے غلط قسم کے جہاں پہ انسانیت کا قتل عام ہو وہ اپنے لیے فتح کے جھنڈے گاڑنا چاہتے ہیں۔ یہی احوال جو ہے دوسرے شاخ والوں کا ہے، یا جو ایسے مذہبی اسکالر ہیں جو قتل و غارت کے پروانے جاری کرتے ہیں، تو یہ بھی غلط چیز ہے۔ جیسے گائے کا جو ہے، اب ہندو کوئی مذہب نہیں ہے، ہندو مذہب نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی نبی آیا ہی نہیں ہے، تو نہ ہی اس کی کوئی تنسیخ ہے اور نہ ہی یہ مذہب ہے۔ اب کوئی بھی پتھر کو پکڑ کے کہے کہ میں اس کی پوجا کرنا شروع کر دوں گا اور یہ میرا رب ہے، تو کیا رب بن جائے گا؟ رب ان تمام ماسوائے سے مبرہ ہے جس کے متعلق یہ لوگ اس پہ خدا کے ہی پیغام کو غلط انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جہالت کی کوئی حد نہیں ہے آج اخلاقی، اور یہ کوئی حیرت کی باتیں نہیں ہیں۔ آج انسانیت مکار یار جتنے بھی لوگ ہیں فطرت کے تقاضوں سے پہلے جا کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، قتل و غارت کرواتے ہیں، تو کیا
ایسے لوگ بھی تو ہیں، اور ایسے لوگوں کی میجورٹی بھی معاشرے میں موجود ہے جو مکاری یاری میں جنہوں نے PhD کی ہوئی ہے، تو کیا ان کو بھی شرم محسوس نہیں ہوتی؟ کیونکہ شیطانیت اس قدر ان پہ غالب ہوتی ہے، اور شیطان نے اس قدر ان پہ تسلط گاڑے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا تیر مار رہے ہیں، مگر انہیں یہ نہیں پتا کہ نہ صرف ان کے تباہیاں مستقبل میں اللہ نے لکھ دی ہیں، کیونکہ جو بھی اللہ کے کامات سے دور جائے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ انہیں بیماریاں مسلط کرے گا، ان کی زندگیوں سے برکتیں ختم کر دے گا، اور دنیا و آخرت کی تباہیاں ان کے لیے لکھ دے گا۔ تو لہٰذا وہ اپنی تباہیاں خود اپنے ہاتھ سے ہی لکھ رہے ہیں، اپنی سوچ سے ہی لکھ رہے ہیں، اپنے غلط قسم کے نظریات و افکار و تخیلات میں پھنسنے سے لکھ رہے ہیں، مگر انہیں اس قسم کا شعور تک نہیں ہے۔ جیسے میں ریسرچ کرتا ہوں روح کی پرواز کے حوالے سے یا عشق کے مفہوم کے حوالے سے، کہ جب پاکیزہ ہستی کی ہوتی ہے تو روح بارگاہ خدا میں جا کے عشق کا مقام لے کے آ رہی ہوتی ہے کہ یہ شخصیت اس قابل ہے، اسی وجہ سے تو میں یہ اتنی بڑی منازل طے کر کے بعد خدا تیرے تک پہنچی، اور خدا نے بھی پہلے سب سے روحوں سے ہی وعدہ لیا تھا کہ تم جو ہے وہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ تو لہٰذا ان کی روحیں کی پرواز ختم ہو جاتی ہے۔ انسان بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم میں آپ چند گز سفر کر سکتے ہیں، دنیا کا سفر کر سکتے ہیں، مگر آسمان کی پرواز کے لیے دنیا کی پرواز تو جسمانی جسم سے ہو جاتی ہے، مگر آسمان تک پہنچنے کے لیے روح کی پرواز ضروری ہے، اور وہ وہی کر سکتے ہیں جو باکردار پاکیزہ ہوتا ہے، اور پھر انہی کے جسم میں اور دل میں حکمت و دانائی کے چشمے پھوٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو جتنے بھی غلط لوگ ہوتے ہیں وہ تشدد کرتے ہیں، انسانی قتل و غارت کرواتے ہیں، معاشرے کو تباہ کرتے ہیں، معاشرے میں فساد پھیلاتے ہیں، اور چیمپئن بھی بنتے ہیں کہ ہم تو بہتری کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ جبکہ جتنے بھی اچھے لوگ ہوئے ہیں ان کی اگر زندگی کا احاطہ کر کے دیکھیں تو انہوں نے لوگوں کو پہلے شعور آگاہی دی، ان کے دل و دماغ میں خدا تک پہنچنے کے راستے بتائے، اور ان کو بتایا کہ وہ کس قدر روحانی طور پہ بیمار ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بارگاہ خدا سے دور ہیں، انہیں وہ جذب و مستی نہیں ملتی جو ایک اچھے انسان کا خاصہ ہے، جس کے تحت ان کی زندگی میں بھی سکون اور اطمینان آ سکے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں توکل ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، صبر و رضا کی منازل طے کرتے ہیں، اور جیسے عشق جو ہے وہ عام تو نہیں ہے نا، تو ظاہر بھی جتنے بھی ہوتے ہیں جاہل قسم کے لوگ، خواہشات نفس کے شکار لوگ، ان کو شیطان وغیرہ آتا ہے کہ ایسے لوگ جو اچھے ہیں ان کو گالی دو، ان کو تنگ کرو، تاکہ تم جو ہے وہ اپنی برتری سے حاصل کرو، اور جس کے دل میں راہی کے جانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ کیونکہ انسان میں صلاحیتیں ہونے کے بعد عجز ضروری ہے اللہ کی بارگاہ میں، تاکہ آپ کو حقیقی معنوں میں کامیابی ملے۔ اگر آپ آج اختیار نہیں کریں گے تو آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ آج کامیابی کا تسلسل بھی ختم ہو کے رہ گیا۔ آج لوگ لوگوں کے تلوے چاڑتے ہیں اور کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، اور نکھٹو قسم کے لوگ ہر جگہ پہ ہر عہدے پہ برا جمع مجھے نظر آتے ہیں، جہاں بھی میں دیکھتا ہوں۔ آج بے معنی سے افسانے تراشے جاتے ہیں، اور کردار کسی میں نظر نہیں آتا کہ جو جہاں پہ کام کر رہا ہے وہ صحیح معنوں میں کام کرے۔ لہٰذا اچھے لوگوں میں گالم گلوچ نہیں ہوتی، لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، جھوٹ نہیں ہوتی، منافقت نہیں ہوتا، یو ٹرن نہیں ہوتا، ان کی زندگی میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، اور یہیں سے پھر ظرف شروع ہوتا ہے کہ کتنے بلند ظرف ہوتے ہیں کہ وہ کیونکہ ان کے فطر جذبے ہی کی آبیاری اللہ کی ذات پاک کرتی ہے، تو وہ بڑے بلند ظرف ہوتے ہیں، ان کا اعلیٰ ظرفی ان کو ملی ہوتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی وہ پھول ہے جو ان کے کردار پہ مہر ثابت کرتا ہے کہ یہ اچھے ہیں۔ جبکہ جتنے برے لوگ ہیں وہ اپنی حماقتوں سے نہ صرف معاشرے کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس کا نام کیا ہے، خود تو تباہ ہوتے ہی ہوتے ہیں، معاشرے میں بھی تباہیاں پیدا کر رہے ہوتے ہیں، اور یوں معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو جو اچھے اے بندہ مومن تو بشیری تو نذیری، تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہی معاشرے کے میں کو سنوارنے والے ہوتے ہیں، اور بگاڑنے والے وہی ہوتے ہیں جو خواہش نفس کا شکار ہوتے ہیں اور ظاہر بین ہوتے ہیں، مفاد پرستی کرتے ہیں، مگر وہ ظاہری طور پہ تو لمحاتی طور پہ تو فائدے حاصل کر لیتے ہیں، مگر دائمی طور پہ ان کے لیے تباہیاں ہوتی ہیں۔ اور جو اشاک ہوتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو باکردار ہوتے ہیں، جو یک رنگ ہوتے ہیں، ان کے لیے ہی کامیابی ہوتی ہیں، کیونکہ ایک طرف خدا کی ذات چلانے والی ہے بندہ کو، وہ بندہ رحمان ہوتے ہیں، اور دوسری طرف
جتنے بھی خواہشات نفس کے شکار لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو شیطان ان کے جذبوں کی آبیاری کرتا ہے اور شیطان ان کو چلا رہتا ہے. اگر ہو عشق تو کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مسلمان بھی کافر و زندیق. دل و نگاہ کا مرشد عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شر و دین بتکدہ تصورات. وہ مقام کیونکہ جذبوں کی آبیاری عشق اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور یہ جذبے ہی بتاتے ہیں کہ یہ اشاق ہیں، تو پھر عشق ہی مرشد بن جاتا ہے کیونکہ اللہ جذبے دیتا ہے اور وہ عشق ہی مرشد بن جاتا ہے. اور عشق ہی جو ہے نا وہ منازل طے کروا رہا ہوتا ہے. جذب و مستی جو کیونکہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے تو وہی اشاق کے مزید جذب و مستی کے تحت ہی اس بات ملتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے انسان کی منازل طے ہوتی ہیں. یہ تھا آج کا عشق کا مفہوم. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور ایسے میں جو غلط قسم کا عشق کا مفہوم معاشرے میں موجود ہے اس سے آپ توبہ کریں کیونکہ اس میں انسانیت کی فلاح نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک بھٹکنا ہے. اور جو شخصیت پہ سیلف کنٹرول نہ ہو، چاہے مرد و زن میں کوئی بھی ہو، وہ اپنی عزت کی خود حفاظت اگر نہیں کر سکتے تو عشق کے مقام پہ کیوں کر فائز ہو سکتے. آج لوگ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ یہ برا بلا ہو گیا، کوئی ہماری عزت نہیں کرتا، کوئی ہمیں یہ کہتا ہے، کوئی وہ کہتا ہے، کوئی یہ ہو گیا. میں جیسے ریسرچ کرتا ہوں 99% ہاتھ اگرچہ جو صاحب اقدار شخصیات ہیں انہوں نے معاشرے کو تباہ کیا اپنے اختیارات سے، مگر ایک انسان بھی کا بھی ہاتھ ہے کہ وہ اپنی ہستی کو تباہ کر رہا ہوتا ہے. جب ایک انسان جھوٹ بولتا ہے تو حقیقت میں وہ خود کو عزت نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. تو فرشتے جھوٹے کا جھوٹ سن کے اس کی بدبو سے اتنے دور میلوں دور بھاگ جاتے ہیں. تو اللہ کی رحمتوں جن کے ساتھ فرشتے ہی نہیں ہیں وہ انسان کیسے بہتر ہو سکتا ہے. تو اسی طرح مختلف معاملات پھر شروع ہوتے ہیں. آپ میں سچائی نہیں ہے، ریاک رنگی نہیں ہے، پاکیزگی نہیں ہے، کردار نہیں ہے، تو آپ اپنی ہستی مٹا رہے ہیں، آپ خود کو ہی عزت نہیں دے رہے اور یوں آپ کی کم ظرف ہے اور آپ کے کردار پہ بھی یقین نہیں ہوگا اور مسائل پہ بھی آپ صبر و رضا پہ نہیں رہیں گے کیونکہ آپ تو لمحاتی فائدہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے مکاری جاری سے. تو یوں آپ اپنی ہستی تباہ کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم یہ سچ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہمیں اس نے یہ بیوقوف بنا لیا. کیونکہ اگر آپ کے دل میں چشمے حکمت و دنائی کے پھوٹیں گے تو آپ کو کوئی بیوقوف نہیں بنائے گا. اگر بنائے گا تو اس وقت جب آپ بھی عقلی طور پہ سوچیں گے. اور عقل مند ہمیشہ انسان خسارے میں رہتا ہے کیونکہ جو ظاہری بین ایسی عقل جو مکار یار ہے، یہ عقل نہیں. اچھا سوچنا، خون کے قدم رکھنا، بروں سے دور رہنا یہ اچھی چیز ہے، یہ اچھی سوچ ہے، مگر وہ عقل جو مفاد پہ پرستی ہو. عقل بھی دو طرح کی ہے نا، ایک اپنے فائدہ سوچنے والی عقل یعنی کہ مکاری یاری والی عقل، اور ایک ایسی عقل جو آپ کو پرفیکٹ رکھتی ہے کہ آپ نیوٹرل رہیں، بیلنس سوچیں اور حدیں نہ پھلانگیں. یہ عقل بھی ٹھیک ہے. بس تیسرا آ جاتا ہے جنون، جس کے تحت آپ دنیا فتح کرتے ہیں کہ آپ اپنے فائدے بھی نہیں سوچتے. جیسے کہ عشق میں انسان اپنا جان مال اولاد سب کچھ بارگاہ خدا میں لٹا دیتا ہے. چاہے عشق مجازی میں تو چلو انسان شاک ایک دوسرے کی پوجا کرتے ہیں، پرتش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، ماں مٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی چونکہ وہ مجنون دیوانہ ہو جاتے ہیں تو اللہ ان سے عبادات بھی کہتا ہے کہ مجھے بھی پکارے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ ایک دوسرے میں پاگل ہو گئے. اس کے عشق میں وہ ایک بہت ہی اونچا مقام ہے. اس عشق کے مقام پہ جو ہے نا آج تو وہ بس وہ بہت بڑی منازل ہے، اس میں تو وہ بہت دور کا مقام ہے، وہاں پہ تو کوئی پہنچ نہیں سکتا. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے نا پھر جو مکاری یاری والے وہ تو تباہ ہو گئے. اور جو اپنی بہتری والی عقل ہے کہ انسان ہر وہ چیز جس سے اللہ نے منع کیا ہے غلط اس سے پرے رہے، یہ بھی اچھی عقل ہے. اور ایک ہوتا ہے عشق، انسان جو ہے وہ ظاہر بین لوگ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایسا کرو گے تو تمہیں یہ نقصان اٹھانا پڑے گا، ایسا کرو گے تو تم یہ، حالانکہ وہ جو منازل شاک طے کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے وہ غلط راہیں ہیں یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف چیزیں ہیں، مگر پھر بھی ظاہر بین آپ کو ڈی ٹریک کرتے ہیں اور بہت سارے قید و جنم لیتے ہیں، بہت سارے ظاہر بین افسانے تراشنے والے ہوتے ہیں اور حقیقت کی کسی خبر نہیں ہوتی کیونکہ ان کے دل میں وہ باتیں سمجھنے کے لیے جو اشاق کو جذبہ مستی ملتی ہے وہ دل نہیں ہوتا. تو لہٰذا وہ پھر اسی طرح تنقید کا نشانہ بنا رہتے ہیں. آپ دیکھ رہیے خواجہ آن لائن 12 اور مزید میری اچھی ویڈیوز کے حوالے سے. اور اگر آپ
میرا فیس بک پیج دیکھنا چاہتے ہیں تو کلام خواجہ آپ اردو میں لکھیں اور آپ سرچ کریں، اور آپ غالب کے بارے سے اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سرچ کریں غالب شناس اردو میں ہی، تو میرا فیس بک پیج نکل آئے گا۔ اور اگر آپ میرا کلام لکھا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اور ایک تسلسل کے ساتھ چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں اور مختلف اصلاحی والے سے کلام دیکھنا چاہتے ہیں تو محمد آصف جویل بٹ آپ انسٹاگرام پہ سرچ کریں گے تو میرا پیج آ جائے گا۔ اب آپ سے میں اجازت چاہوں گا، خدا حافظ، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہے۔